محسن داور صاحب، انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ سے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور اب انہوں نے ریسنٹلی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی لانچ کی ہے جو کہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ. ان کی تو پارٹی میں ڈیموکریٹک کا نام آتا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کتنی ایک ڈیموکریٹک ہے. تو آئی ایم آنرڈ ٹو کال ہیئر محسن داور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آصف خان صاحب کا شہید بھٹو فاؤنڈیشن کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی. انٹرنیشنل ڈیموکریسی ڈے کے مناسبت سے آج انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا. میرے خیال میں بڑی عالمانہ گفتگو، بڑی ایکیڈیمک گفتگو یہاں پر ہوئی. ہم سے پہلے بطور ایک سیاسی ورکر ہمیں بھی کافی سیکھنے کو ملا. ظفر اللہ خان صاحب نے بڑی ان ڈیپتھ ایک انالیسس پیش کی اس پورے ریجن میں ڈیموکریسی کے حوالے سے کہ کیا سچویشن ہے آج کل اس پورے ریجن میں. صرف پاکستان نہیں، یہاں پر پوری دنیا میں، پھر خصوصاً اس پورے ریجن میں جو جمہوریت کی صورتحال ہے. پاکستان میں تو جمہوریت میرے خیال میں پہلے ہی دن سے جس طریقے سے انہوں نے نقشہ کھینچا کہ یہاں پر 39% ہماری جو لائف ہے اس ملک کی، اس میں صرف جمہوریت رہی ہے. باقی جو 61% ہے یا وہ پوری کی پوری ڈکٹیٹرشپ رہی ہے یا پھر وہ ہائیبریڈ قسم کا رجیم رہا ہے. بہرحال ہائیبریڈ تو میرے خیال میں بلکہ اس وقت بھی ہم ہائیبریڈ سے بھی کچھ 2 قدم آگے نکل چکے ہیں، کیونکہ ہائیبریڈ رجیم یا ڈکٹیٹرشپس میں بھی ہوتا یہ تھا کہ اگر مشرف صدر پاکستان ہے یا ایوب خان یا ضیاء الحق صدر پاکستان ہے تو جو رد عمل ہوتا تھا انٹرنیشنلی یا لوکلی اس کو بھی وہ لائبلٹی بھی انہی کے سر پر ہوتی تھی. اب تو انہوں نے ایک ربر سٹیمپ، ایک ڈمی گورنمنٹ بٹائی ہوئی ہے، تو جو کچھ بھی برا ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی وہی ہے. تو وہ جو لائبلٹی ہے اس وقت، جو معیشت کی صورتحال ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، تو اس سے بھی وہ ابھر رہا ہے. بہرحال ڈیموکریسی پاکستان میں پہلے ہی دن سے اس کا یہی حال رہا ہے. اور پھر خصوصاً یہ جو 2018 کا الیکشن ہوا اس میں جو اس کے بعد یہ پچھلے 3 سال میں ہم نے جو انکروچمنٹ دیکھی ہے، یہ اس کی مثال بینگ اے پولیٹیکل ورکر اینڈ اسٹوڈنٹ آف دا ہسٹری، ہم نے اتنی انکروچمنٹ شاید اتنی انکروچمنٹ، اور یا پھر ہم اپنے جو سینئر پارلیمنٹیرینز جو ہیں جو ان کے 30-35 سال اس پارلیمنٹ میں بھی ہو چکے ہیں، تو ان سے جب پھر ہماری ڈسکشن ہوتی ہے تو ہماری جو پارلیمنٹ، ٹھیک ہے ہماری ڈیموکریسی اگر تھوڑی بہت یہاں پر کہیں آئی بھی تھی تو وہ ایک کنٹرول ڈیموکریسی ہے. پورا سسٹم یہاں پر کنٹرول، یہاں پر جوڈیشری بھی کنٹرول ہے، یہاں پر میڈیا بھی کنٹرول ہے، یہاں پر پارلیمنٹ بھی پوری کی پوری ڈیموکریسی کنٹرول ہے. لیکن اس کنٹرول ڈیموکریسی میں بھی میرے خیال میں اب جس موجودہ فیز سے ہم گزر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ شاید ہی تاریخ کا ایک بدترین دور ہے جمہوریت کے لیے ہمارے ملک میں. ہم اس حالت تک پہنچ چکے ہیں کہ ہماری قومی اسمبلی کا جو ایجنڈا ہے وہ ایک کرنل صاحب ہمیں بنا کر دیتے ہیں، اسی پر پھر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے. اور ایسی بھی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ ہم جو لیجسلیشن جمع کراتے ہیں وہ لیجسلیشن سیکریٹریٹ میں غائب ہو جاتی ہے، وہ ایجنڈے پر آتی بھی نہیں ہے. فروت اللہ بابر صاحب یہ آن بورڈ ہے اس ایشو میں. انہوں نے ایک بل ڈرافٹ کیا تھا ISI کے لیے، انہوں نے ایک قانون ڈرافٹ کیا تو جو میرے خیال میں پھر سینٹ کی کمیٹی آف دا ہول نے شاید اس کو پھر اپروو بھی کیا تھا. وہ خود ہی ان پر صحیح روشنی ڈال سکیں گے کیونکہ وہ
اس پورے پروسیس میں انوالو ہیں. بہرحال میں نے وہ اس بل کی ایک کاپی لی اینڈ ایز اے پرائیویٹ ممبر بل وہ میں نے جمع کرا دیا. اب تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے ہیں. پہلے طریقہ واردات یہ ہوتا تھا کہ جو ایجنڈا آئٹم ان کی مرضی کا نہ ہوتا تھا وہ پتہ نہیں کوئی 80, 85 اور 120 نمبر پر ہوتا تھا, اس کا نمبر ہی نہیں آتا تھا. اب یہ عمل ان کو اتنا ناگوار گزرا کہ یہ جو بل میں نے جمع کرایا تھا وہ غائب ہی ہو گیا, وہ ایجنڈا پہ نہیں آ رہا. اور فلور آف دا ہاؤس میں نے کمپلینٹ بھی کی کہ وہ بل جو میں نے جمع کیا وہ ایجنڈا پہ کیوں نہیں آ رہا, کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ جو ماشاء اللہ پلس قسم کی سچویشن ہے اس موجودہ وقت میں, اور فی الحال یہاں کی جو سیاسی صورتحال پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو کوئی اتنی مستقبل قریب میں ہم کوئی اتنا چانس بھی نظر نہیں آ رہا. یہ بدقسمتی ہے ہمارے, ہم اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے, ہر فورم پر جاری رکھیں گے, ہر میدان میں جاری رکھیں گے, ہر جگہ ہم اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے. لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے جو پولرائزیشن ہے, اور وہ جو سیاسی قوت ایک چند پوائنٹس پر بھی متفق نہیں ہو رہی, تو میرے خیال میں پاکستان میں جمہوریت کے لیے یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے. یہاں پر موجودہ صورتحال پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمارے وکلاء برادری وہ احتجاج کر رہے ہیں, ہمارے میڈیا کے ساتھی وہ احتجاج کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کا حال میں نے آپ کو ویسے ہی سنا دیا. اچھا, ایک اور جو نئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں, جو نئے فینومینا اب ہم سامنے نظر آ رہا ہے کہ پہلے ایک ادارے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جاتی تھی اور انسانی حقوق جو تھے ان کو اس کے ذریعے پر سلب کی جاتے تھے. اب یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو پارلیمنٹ اور آئین پر جو حملے ہو رہے ہیں, جو امپلائیز کو ابھی نوکری سے نکالا ہے, جن کو پارلیمنٹ نے بحال کیا تھا, ایک ایکٹ کے ذریعے جن کو بحال کیا تھا, اور وہ اس کو بیک جنبش کلم ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب نے ان کو نوکری سے برخاست کر دیا. ان میں چند ایسے بھی لوگ تھے جن کی ریٹائرمنٹ کے لیے چند دن یا چند مہینے رہتے تھے. لیکن اس سے بھی خطرناک یہ بات تھی کہ جو پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں ان پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے, دوسرے معنوں میں جمہوریت پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. یہاں پر بات ہوئی کہ 1 مہینہ ڈیڑھ پہلے ہمارے یہاں پر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ چند لوگ بندوق اٹھائے, چل دوڑے, اور پھر کچھ ریجنل اور انٹرنیشنل پاورز کی سپورٹ سے پوری کی پوری ایک ریاست پر انہوں نے قبضہ کر لیا. یہ جو افغانستان میں ہوا, اور پھر اس میں خصوصاً ایز اے اسٹیٹ ہمارا جو کردار رہا, پھر ایز اے سوسائٹی بھی جو ہمارا کردار رہا, وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے. اور وہ اس امر کی عکاسی کرتا ہے کہ کتنی حد تک ہماری رویوں میں جمہوریت ہے. میں کل ہی ایک کلپ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر, ایک خاتون سے انٹرویو لیا جا رہا تھا, تو وہ ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ افغانستان میں طالبان کو سپورٹ کرتی؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہم سپورٹ کرتے ہیں, افغانستان میں طالبان کو ہونے چاہیے. تو پھر ان سے جب پوچھا گیا کہ اگر یہی طالبان آپ پر مسلط ہو جائے تو پھر آپ کو وہ قبول ہوگا؟ تو اس نے کہا نہیں ہمارے لیے کیوں. تو یہ میرے خیال میں یہ جو بحیثیت ایک معاشرہ ایک منافقت ہمارے اندر, اور یہ جو غیر جمہوری سوچ کے ساتھ, اب یہ ہم اس پر تو پھر بات ہی نہیں کریں گے کہ جس طرح ہمارے ایک بندوق اٹھائے لوگ وہاں پر قابض ہو گئے, پوری دنیا ابھی تک کسی نے بھی اس کو بہرحال فارملی تسلیم نہیں کیا, لیکن ہمارے جرنیل صاحب چلے جاتے ہیں اور وہ وہاں پر مذاکرات کرتے ہیں, اور وہ وہاں پر حکومت کی جو میکنگ کرتے ہیں, اور وہ الزامات جو دنیا ہمارے اوپر لگا رہی ہے تو وہ انہوں نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ ہاں یہ جو جتنی بھی یہاں سے دہشت گردی ہوئی, یہاں پر جتنی بھی یہاں سے انکروچمنٹ ہوئی, جتنی بھی یہاں پر یہ جو یلغار ہوا, یہ جو حملہ ہوا, یہ جو غیر جمہوری عمل وہاں پر افغانستان میں ہوا, یہ ہم نے کیا ہے.
इट वाज अ सिग्नल, ये एक मैसेज कन्वे वो करना चाहते थे कि भाई हाँ ये अमल हमने किया है। वो इसके रिपरकशंस पाकिस्तान को, कौम को किस हद तक सहने होंगे, तो इन लोगों का पाकिस्तान की कौम से और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ अपने टेनोर को पूरा करना होता है और अपने टेनोर के दौरान वो जितना वो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं। फिर उसके बाद कोई अमेरिका चला जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, यहां पर तो फिर हमने और आपने ही रहना है। तो उनकी जो सोच है वो सिर्फ अपने टेनोर तक रहती है। और ये जो ये उसमें मैं अपनी सियासी कुव्वतों को भी रिस्पॉन्सिबल इसलिए ठहराता हूं कि हमने ये स्पेस छोड़ा है, हमने ये स्पेस छोड़ा है, तभी उन्होंने ये, आज वो अलग सी बात है कि एक मुआशरे में वल्नरेबिलिटी होती है और वो ये नौकरी करने के लिए जो आज कल इमरान खान कर रहे हैं, ये नौकरी करने के लिए लोग इजीली तैयार हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर सियासी कुव्वतों में ताकत हो, उनमें सबसे बुनियादी चीज अगर उनमें खुद जमहूरियत हो, तो मेरे ख्याल में वो हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकते हैं। यहां पर अलमिया हमारा यही है, ये जो हम वो स्ट्रेंथ पैदा नहीं कर पा रहे हैं बतौर एक सियासी कुव्वत, तो उसकी बुनियादी रीजन ही यही है कि हमारे सियासी जो जमातें हैं, हमारी सियासी जो कुव्वतें, उनकी जो फैसला साजी का जो प्रोसेस है उसमें जमहूरियत नहीं है। अगर वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हो, उसमें हकीकी जमहूरियत हो, तो मेरे ख्याल में हर एक वर्कर को फिर एक उसके जहन में ये एक बात रच बस जाएगी, वो फिर वो ओनरशिप लेगा। वो जितनी फिर लाइबिलिटी आती है फिर उतनी ही फिर वो उसकी ओनरशिप पे लेगा। अदरवाइज फिर वो यही कहेगा कि भाई किसी ने वजीर बनना है, किसी ने मुशीर बनना है, मैं तो एक सियासी वर्कर हूं, मेरा इसमें जितना हिस्सा बनता है मैं तो उसी के मुताबिक फिर अपनी कंट्रीब्यूशन करूंगा, उससे पर ज्यादा नहीं करूंगा। ये कंसेप्ट पे हमने खत्म करना है। हर एक वर्कर को इतनी खुद एतमादी उसमें लानी होगी कि वो कह सके कि हाँ ये जो जमात है मैं इसका इतना ही ऑनर हूं, उतनी ही उसकी मेरी ओनरशिप है जितनी उस लीडर की है जो इस वक्त इस जमात को लीड कर रहा है। ये अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि ओआईसी का इजलास होता है, यूएन में इस पर बात होती है, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट पे इस पर डिबेट होती है, कैनेडियन पार्लियामेंट में भी इस पर डिबेट होती है, यूके के पार्लियामेंट में भी इस पर डिबेट होती है, लेकिन हमारी पार्लियामेंट ने अभी तक वो उस पर इजलास ही नहीं बुलाया। वो जो रूटीन का इजलास हमारा होता है उसको भी उन्होंने उतना प्रोलॉन्ग कर दिया, उतना डिले कर दिया उस डिले को इतना प्रोलॉन्ग कर दिया है कि इतना अरसा गुजर गया और वो पार्लियामेंट का इजलास ही नहीं है, क्योंकि फिर वो सवालात उठेंगे कि भाई हो क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, और फिर इसका फिर जो रद्द अमल यहां पर आएगा, जो स्पिल आउट होगा वहां से। और वो हमने पहले भी 70,000 जानों की कुर्बानी देकर यहां पर देखा है, और हम अभी भी देख रहे हैं कि वो अफगानिस्तान में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, उसके बाद यहां पर टीटीपी के कार्रवाइयों में कितनी हद तक उसमें शिद्दत आई है। कल भी वजीरिस्तान में एक हमला हुआ, टारगेट किलिंग दिन ब दिन हो रही है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। वो जिस तरीके से हमारी सियासी कुव्वतों को भी इस चीज को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है, वो नहीं हो पा रहा। उसकी भी एक रीजन है, क्योंकि हमारे जो स्ट्रक्चर है हमारी डेमोक्रेसी का, जो कि मैं इसको एक हकीकी फेडरेशन फिलहाल नहीं इसलिए कह सकता कि हमारी सेनेट तो यहां पर मौजूद है, लेकिन सेनेट के इख्तियारात क्या है? वो सिर्फ एक पाकिस्तान के बिजनेसमैन का एक क्लब बनकर रह गया है। उसके पास वो इख्तियारात नहीं है जो होने चाहिए थे एक हकीकी फेडरेशन के लिए। यहां पर हमारे चंद वोट हैं, फिर वो तो जो जिन वोटों से अक्सरियत आती है उन लोगों को परवाह ही नहीं होती कि मिसाल हमारे इस मुल्क के पेरिफेरीज में क्या हो रहा है, वजीरिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। उसकी बुनियादी रीजन ही यही है कि वो हमारे वोट शायद एज सच काउंट नहीं होते। तो ये मसाइल है, इसमें हमारे इस जमहूरी ढांचे में भी बेहतरी लानी होगी, हमारी सियासी कुव्वतों को भी मेरे ख्याल में उठना होगा, उनको रेजिस्ट करना पड़ेगा। और वो सियासी कुव्वतें जो रेजिस्ट नहीं कर पाते, जिस तरह मदीउल्लाह जान साहब ने कहा, आजकल तो
ہر ایک کے پاس ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم موجود ہے, ایک سوشل میڈیا کا دور ہے. وہ آج کل کوئی بھی اخبارات کا اور یہ جو بڑے بڑے چینلز ہیں ان کا محتاج نہیں ہے. آج ہر ایک سیاسی ورکر کا سیل فون ہی میرے خیال میں یہ وہ اس کو کنیکٹ کرتا ہے پوری دنیا کے ساتھ, پوری دنیا کی میڈیا کے ساتھ. تو آوازوں کو میرے خیال میں عام یہ جو جنرل پبلک ہے ان کو ایک پلیٹ فارم مل گئی ہے, وہ اپنا پیغام, اپنے بیانیے کو وہ کنوے بھی کر سکتے ہیں. تو اس صورتحال میں جو بھی سیاسی قوت مسلسل مصلحت کا شکار رہے گی میرے خیال میں وہ عوام میں irrelevant ہو جائے گی. میں آخر میں پھر آپ سب کا شہید بھٹو فاؤنڈیشن کا اور آصف خان صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی کہ یہ ڈیبیٹ ہو, اس میں مختلف رائے سامنے آ جاتی ہے اور وہ پھر ایک کنکلوژن اس سے جو نکلتا ہے تو اپنے مستقبل کا تعین کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.